85 جہاز تھے انڈیا کے، اور پاکستانی جہاز کتنے تھے؟ 40. اچھا ٹھیک ہے، اور ان کو نہ صرف کنفرنٹ کیا، ان کے 5 جہاز گرائے. وسیم اگر تو صرف ٹیکنالوجی کی بات ہوتی تو انڈینز کے پاس رافیل تھے. ٹھیک ہے، وہ کتنا پرائڈ لے رہے تھے. جنریشن بہترین، کبھی دنیا میں گرا نہیں آج تک. ایگزیکٹلی. لیکن انڈیا نے وہ بھی گرا کے دکھایا. اب تو چائنا بھی سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان نے ہم سے جہاز خرید کے ہمیں فیور کی ہے. ہم نے، ہمارے ایک ٹیچر تھے، بی اے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا عشق بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، لیکن جو بیان کرنے والا ہے نا وہ ہیر رانجھا کو ملا ہے، وارث شاہ. اب سمجھ آتا ہے کہ ڈیفنس کا بجٹ اس حوالے سے اس دشمن کے سامنے ہم کہتے ہیں جتنا بھی ہو کم ہے. اس اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس ملک کا سروائیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. جو انڈیا میں 2019 میں پاکستان اور انڈیا میں فرق تھا، اب وہ فرق جو ہے کوئی 10 سال زیادہ ہے، یعنی کہ ہم انڈیا سے 10 سال آگے ہیں. ادھر کی بجلی چلی گئی، اور یہ بھی پاکستان نے کیا کہ ان کی جو ادھر پاور آف ہو گئی، گریڈ اسٹیشن آف ہو گئے. ٹھیک ہے. واہ جی واہ. ایئر فورس کے سارے لوگ ایسے لگتا ہے جیسے جس طرح برگر بچے ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بالکل، یعنی ہائی ٹیک لوگ. پی ایچ ڈیز. اللہ کا شکر ہے، لوگ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان بورے میں، اور کہیں خوف نظر بدلہ ہونا ہے، حملہ ہونا ہے، انڈیا پہ حملہ ہر صورت میں ہونا ہے. السلام علیکم. فرنٹ لائن اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ صاحب. اور آج ہم بات کریں گے اوور آل پریویلنگ سینیریو ہے، پاکستان کی پریپیئرڈنس کتنی ہے. حال ہی میں انہوں نے ایئر فورس کی تیاریوں کے حوالے سے بڑی بات کی، بہت امپریس نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جانیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کا جواب کب آئے گا اور کب آ سکتا ہے، اور دوسرا میڈیا کی کیا ذمہ داریاں اس حالت میں ہوتی ہیں. اور انڈیا کے جو گودی میڈیا نے کل کیا ہے، جس طریقے سے وہ پورے پاکستان پہ قبضہ کرا کے بیٹھے تھے، اور جھوٹی خبریں ایسی تھیں کہ جس پہ اب وہ خود اپنی عوام ان کو ٹرول کر رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنے ریپیوٹیڈ صحافی بھی انڈیا کے فیک نیوز کا ایسا شکار بنے اور ایسی فیک نیوز اسپریڈ کرنے والے بنے کہ جس پر آج وہ پورا ملک ان کا شرمندہ ہے. تو چیمہ صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کل آپ کا میں وی لاگ دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا آپ تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ انڈیا کی ایئر فورس سے تقریباً 10 سال آگے نکل چکی ہے، ٹیکنالوجی کے لیے بڑی ایڈوانس ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ کی معلومات ہے؟ آپ کے خیال میں ماشاء اللہ ہمارے شاہینوں نے ویسے دنیا میں نام پیدا کیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے گا، اس کمبیٹ کو جو انہوں نے کیا ہے، پھر پوری دنیا سے تعریف. کدھر آپ دیکھ رہے تھے؟ یہ کسی رائٹرز کی خبر، رائٹرز کی خبر ہے، میں وہی ابھی نکالی ہے کہ گلوبل ملٹریز ٹو اسٹڈی انڈیا پاکستان فائٹر جیٹ بیٹل. کیا بات ہے یار. میں اور یہ ایک بڑا ایک ریئر مومنٹ ہے، یہ جو اور پراؤڈ مومنٹ بھی ہے پاکستانی، پراؤڈ مومنٹ بھی ہے، اور جو ایک ہسٹری آف ماڈرن وارفیئر ہے، خاص طور پہ جو ایک ایئر بیٹل ہے جس میں ڈاگ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس کا حصہ تھے نا، دے ور پارٹ آف ہسٹری. اور ان پرٹیکولر جو پاکستانی پائلٹس تھے، وہ تو اپنے جہاز جو ہیں وہ بچا کے بھی لے کے آئے اور اگلے گرا کے بھی لائے. وسیم صرف بچا کر نہیں لے کر آئے یار، آپ اپنے سے ایسا دشمن جو کہ اپنی دگنی طاقت کے ساتھ آ رہا تھا. 85 جہاز تھے انڈیا کے، اور پاکستانی جہاز کتنے تھے؟ 40. اچھا. ٹھیک ہے، اور ان کو نہ صرف کنفرنٹ کیا، ان کے 5 جہاز گرائے. ٹھیک ہے. اور وہ میں آج یہ پڑھ رہا تھا، یعنی کہ میں یعنی کہ حیران تھا کہ یہ جو رائٹرز کی سٹوری تھی، اس نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو چائنا والے بھی پڑھیں گے، یہ تو امریکہ والے بھی پڑھیں گے. یعنی کہ یہ ادھر کا کیس اسٹڈی ہوگا، جو ادھر کی جو ایئر فورس کی یونیورسٹیز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو وارفیئر کے جو اینالسٹ ہیں، وہ اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں گے کہ یہ کیسے ہوا. اچھا، یہ بھی ہے نا چیمہ صاحب، بہت زبردست ٹیکنالوجی کی تعریف ہو رہی ہے چائنا کی، لیکن جو لوگ بات ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ جذبہ ایمانی جو پاکستانی پائلٹس میں تھا، کیونکہ ایک فریکشن آف سیکنڈز میں آپ ہٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اسکل لیول جو تھا ہمارا وسیم، اس کی بھی دیکھیں. وسیم اگر تو صرف ٹیکنالوجی کی بات ہوتی تو انڈینز کے پاس رافیل تھے. ٹھیک ہے، وہ کتنا پرائڈ لے رہے تھے. جنریشن بہترین، کبھی دنیا میں گرا نہیں آج تک. ایگزیکٹلی. لیکن انڈیا نے وہ بھی گرا کے دکھایا. انہوں نے فرانس کا بٹا بٹھا دیا.
ٹھیک ہے. جو فرانس والے ہیں ان کے شیئر ہی ڈاؤن ہو گیا, یعنی کہ وہ ان کی تو مارکیٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا نے ابھی ایک اور آرڈر دیا تھا, ہم تو معافی مانگنی ہے یار, دفعہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہم یہاں ثابت ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے, جگرا بھی چاہیے اس کے لیے, دل بھی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کو اب تو چائنا بھی سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان نے ہم سے جہاز خرید کے ہمیں فیور کی ہے. ہم نے ان کے شیئرز بڑھ گئے, اس کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک داغ بیٹھ گئی ہے چائنیز. یہ وسیم ان کی ڈیپ سیک موومنٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ جس طرح ڈیپ سیک نے آ کے یہ جو چیٹ جی پی ٹی, اوپن اے آئی, ان سب کو بیٹ کر گیا اور امریکہ جو ہے نہیں وہ ہکا بکا رہ گیا. تو ابھی اسی طرح یہ جہاز جو ہیں یہ چلائی پاکستان نے ہیں. اور بات یہی ہے یعنی کہ اصل میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے, بی اے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا عشق بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, لیکن جو بیان کرنے والا ہے نا وہ ہیر رانجھا کو ملا ہے, وارث شاہ. ٹھیک ہے, کہ اور بھی لوگوں نے کیا ہے, لیکن جو ایک ہے نا یعنی کہ اس کا زیب داستان وہ بنے. نہیں, یعنی کہ جو بیان کرنے والا ہے اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح جو چلانے والا ہے نا اس پر بھی میٹر کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے بڑے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ہارورڈ ہے, ہارورڈ میں کتنے لوگ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کو بڑے کمپیٹنٹ لوگ جاتے ہوں گے. ان میں سے پھر جو کوئی ایگزامپل بنتے ہیں وہ زکربرگ بنتے ہیں, اور یعنی کہ وہ پھر ایک ایگزامپل بنتے ہیں. حالانکہ زکربرگ جو ہے وہ بار بار تو نہیں آ رہے نا ادھر. ٹھیک ہے, یا کوئی اور بھی آپ ہارورڈ کی مثال لیں گے, سوری, تو وہ کوئی بار بار تو نہیں ادھر آ رہے نا. تو لہٰذا یہ میٹر کرتا ہے, اور یہ ہم نے چائنا کو ایک بہت بڑی فیور کی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میرے کچھ پاکستانی دوست اس وقت چائنا میں ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار یہاں پہ اتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے, چائنیز اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرے پاکستان کی سکسیس کو, کہ اپنی سکسیس ہے, کہہ رہے آئرن بردرز ہیں. ویسے بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں یار کہ مشکل وقت میں چائنا کیسے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چائنا اور ترکی, انہوں نے اپنی ثبوت دیا ہے ہسٹری میں بار بار کہ جی وہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تھک اینڈ تھن میں ساتھ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ چھپا کے مدد کی ہے. چائنا کے بھی آپ دیکھ لیں جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, جو کہ یعنی چائنا کے جو لوگ ہیں ان کی, وہ ضروری نہیں کہ کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ ہو, لیکن کوئی بندہ جب بولتا ہے جو کہ ادھر کی گورنمنٹ کے قریب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے. اچھا, ویسے ایئر فورس کے حوالے سے واپس اگر آتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا کیا ایجز ہیں پاکستان اور انڈیا کی ایئر فورس کو اگر کمپیئر کریں, کیونکہ ابھی جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی, جاری ہے, دوبارہ سے بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, تو قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہماری کیپیسٹی ہے, کتنے ماشاءاللہ شیر جوان تو ہیں شاہین ہمارے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, جتنے ہمارا اب جدید سسٹم لے کے آئے ہیں, ٹیکنالوجی بھی تو بہت اچھی ماشاءاللہ پاکستان نے ایکوائر کی ہے, جو اب سمجھ آتا ہے کہ ڈیفینس کا بجٹ اس حوالے سے اس دشمن کے سامنے ہم کہتے ہیں جتنا بھی ہو کم ہے. اس اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس ملک کا سروائیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ڈیفنس فورسز کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو. اگر سوچیں آپ کہ اپ گریڈ نہ کیا ہوتا, رافیل آ گیا اور ہم J-10C نہ لے کے آتے, تو ہم کتنے انڈر آرمڈ ہوتے اور کتنے وہ ہماری پاور. وسیم, آپ یہ دیکھیں نا کہ 2019 میں ہم نے جو آپریشن سوئفٹ ریزارٹ, یعنی کہ اس میں بھی ہم نے انڈیا کو تو اس ٹائم بھی شکست دی تھی. بالکل. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جیسے جو انڈیا میں 2019 میں پاکستان اور انڈیا میں فرق تھا, اب وہ فرق جو ہے کوئی 10 سال زیادہ ہے, یعنی کہ ہم انڈیا سے 10 سال آگے ہیں. اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, یہ میری ایک اپنی اسیسمنٹ بھی ہے, لیکن اس سے پہلے میں جو انڈین اینالسٹ ہیں ان سے بھی یہ بات سن چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایئر پاور میں سپیریارٹی حاصل ہے. اور جو چیزیں میں نے دیکھی بھی ہیں, دیکھیں اوور آل اس ٹائم ہم ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ابھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہم جو ایک سائبر وارفیئر میں ابھی جو 29-30 کو جو ادھر سے سری نگر سے جب جہاز اڑے تو اس میں جو رافیل جہاز اڑے تھے, اور جب پاکستان نے ان کا سسٹم جیم کر دیا تھا. ان کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز اڑتے ہیں نا, کوئی فارمیشن میں اڑے, فارمیشن میں ہوتے ہیں یہ 4-5 جہاز ہوتے ہیں نا, جب یہ بڑے آتے ہیں نا, جس طرح یعنی کہ وہ پورا گول آ جاتا ہے, جس طرح ابھی 85 آئے یا پاکستان کے جو 40 گئے, اس کو پیکج کہتے ہیں, پیکج فارم میں. تو اس ٹائم وہ فارمیشن میں اڑے, کوئی 4-5 جہاز اڑے. انہوں نے ان کا کنٹرول سسٹم کے ساتھ رابطے ختم کر دیے ان کا. اور پھر یہ ہوتا ہے نہ صرف کہ کنٹرول سسٹم کے ساتھ,
وہ جو فارمیشن میں جہاز ہوتے ہیں ان کا آپس میں بھی رابطہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اچھا آپس وہ میں بھی پاکستان نے وہ بھی یعنی کہ وہ بھی جیم کر دیا, اور ان بات کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہا جو زمین پر اتر گئے. اچھا صرف یہ نہیں ہوا, ادھر کی بجلی چلی گئی, اور یہ بھی پاکستان نے کیا کہ ان کی جو ادھر پاور آف ہو گئی, گریڈ اسٹیشن بند گریڈ ہو گئے. اسٹیشن آف ہو گئے. ٹھیک ہے, واہ جی واہ, تو یعنی یہ ٹیکنالوجی ہے. ہاں, اور اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی رول ہے, لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی اگر ہمارے میں ول ہوگی اور ہمارے پاس ایسی مین پاور ہوگی کہ جو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اپنے آپ کو ایک ریز کر لیں, یعنی بڑھا لیں, وہ پاکستان کے پارٹ پہ. میں نے تو جو ان کے دیکھے نا لوگ, میں نے تو بہت سارے جو ہیں ان کے لڑکے جو ہیں وہ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پڑھے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈیز. اچھا ایئر فورس کے سارے لوگ ایسے لگتا ہے جیسے جس طرح برگر بچے ہوتے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بالکل, یعنی پی ایچ ڈیز, ہائی ٹیک لوگ. پی ایچ ڈیز, بہت زیادہ پی ایچ ڈیز. وہ پائلٹس ہیں ہمارے؟ نہیں پائلٹس نہیں, یعنی کہ جو ٹیکنیکل سائڈ میں. اچھا, یعنی کہ ہائیلی اسکلفل, ہائیلی ایجوکیٹڈ, جو ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہے وہ ماشاءاللہ سے ہماری ایئر فورس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے. بالکل زبردست. اور یعنی کہ اس لحاظ سے جو ہے نا وی آر فار ہیڈ آف انڈیا, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے, یعنی کہ میں بات کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو اس قابل کیا. ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی دیر سے ایک ہر طرف سے کوئی بری خبریں آ رہی ہوتی تھیں, پاکستان کا شخص جو لوگ مسخ کر رہے ہوتے تھے, تو اچھی خبر آئے ہمیں, اور دنیا بھر میں عزت ہو رہی ہے. اب دیکھیں میں دیکھا عرب ممالک میں میمز بن رہی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں وہ لوگ عربی میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سپاہ ہے اس نے کمال کر دیا ہے, پاکستان ایئر فورس نے کمال کر دیا ہے. چائنیز میں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا ارننگ دا گڈ نیم فار دا کنٹری. یار وسیم, اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا پاکستان پہ. بعض اوقات جو ٹریجڈیز میں اپرچونیٹیز آتی ہیں نا, بعض اوقات ٹریجڈیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نمایاں کرتا ہے, آپ کو منفرد کرتا ہے. اس موقع پہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا میں, یعنی کہ عام طور پہ پاکستان ولن بنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم یہ ہے کہ یا کوئی کنٹریز جو ہے نیوٹرل ہیں یا پاکستان کے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایون جو نیوٹرل بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار پاکستان کا موقف تو ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے وہ زچ ہو گیا, اور فائنلی ان کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. میں اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا. رات کو آپ نے دیکھا ہوگا, پورے پاکستان نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, وہاں کے بڑے بڑے جرنلسٹ, برکھا دت جیسے جرنلسٹ جو کہ ان کے ٹاپ نیمز ہیں, ان کے جرنلسٹ آج تک, زی ٹی وی, بڑے بڑے ٹی وی چینلز, انڈیا ٹوڈے, ان سب نے کسی نے لاہور پہ قبضہ کروا لیا, کسی نے اسلام آباد پہ قبضہ کروا لیا, کسی نے کوئٹہ پہ قبضہ کروا لیا, کسی نے لاہور پورٹ پہ قبضہ کر دیا, کسی نے کراچی بندرگاہ پوری تباہ کروا دی, اور آج صبح وہ معافیا مانگتے پھر رہے ہیں, شرمندہ ہو رہے ہیں. اس طرح کی جرنلزم پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑا نام بنتے ہیں جی, ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے, اس ڈیموکریسی کا فورتھ پلر ہیں ہم جرنلسٹ, اور اس کا میڈیا اتنا بری طرح ایکسپوز ہوا. اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں نا. پھر تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ؟ آپ نے لائف ٹائم پوری جرنلزم کو دی ہے, یہ جرنلسٹ کے طور پہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ انڈیا کا بہت بڑا چہرہ مسخ ہوا ہے کیا ان کا جرنلزم کیسا ہے؟ وسیم, میرا خیال ہے کہ جو انڈین آرمی ہے وہ شاید پاکستانی آرمی کے بارے میں اتنی اگریسو نہیں ہے, یا اس کو اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتی جو اس ٹائم انڈین میڈیا سچ کو اتنا بڑا دشمن سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی یار بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. یعنی کہ جو کل انہوں نے حرکتیں کی ہیں نا انڈیا نے, یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی, اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ان کے کیریئر خراب ہو گئے ہیں, ان کے ساری زندگی کے لیے امیج ٹارنش ہوا ہے. یہ اور لوگ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے ان کو بلاک کر دیا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ نہیں کی, لیکن ان کی بیس پہ میں نے کل ٹویٹیں کی تھیں وہ ختم کر رہا ہوں. دھروب راٹھی جو ان کا سب سے پاپولر یوٹیوبر ہے, اس نے کہا کہ یہ لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں. وہ جو میجر گورو واریہ ہے, جس طریقے سے وہ کر رہا تھا, ان کے میڈیا میں وار مونگرنگ کتنی ہے, کتنا ان کا وار ہسٹیریا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ کریں. کم از کم پاکستانی میڈیا ان کے مقابلے میں کتنا پروفیشنل نظر آتا ہے. وسیم, یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک طرف انڈیا کہتا ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے, لیکن پوری قوم کو پاکستان کے بارے میں obsession ہے. ٹھیک ہے, یہ دل ہی دل میں پاکستان کو اپنے مقابلے کا سمجھتے ہیں. کہتے اوپر سے یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ, ساری وار کی تیاری پاکستان کے خلاف ہوتی ہے, الیکشن میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو مودی ہے یہ اپنی 56 انچ کی چھاتی دکھا کے تو یہ جیتا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ کروں گا. لیکن 2014 میں جب آیا تھا, پاکستان کے لیے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی ہمارا دشمن ہے. وسیم, جس طرح آپ باقی کنٹریز کی بات کر رہے تھے نا, آپ کی سار کنٹری میں جائیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟
کہ یار انہوں نے انڈیا کو کنٹرول کیا ہوا، ٹیک آن کیا ہوا ہے اپنے بڑے دشمن. اور جو لوگ یہ ہر ٹائم یہ بات کرتے رہتے ہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ اچھا نہیں کیا فلاں نہیں کیا، ان کو ذرا سری لنکا والوں سے پوچھنا چاہیے کہ انڈیا ایز اے نیبر، یا اگر آپ اس سے کمزور ہیں تو انڈیا کیسا ہے. بنگلہ دیش یعنی سے صرف پوچھیں، طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. نیپال سے پوچھیں، بھوٹان سے. نہیں طاقت کیا، بہت کمینہ ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ میں ظرف ہوتا ہے، آپ گریز دکھاتے ہیں، اور ایون اگر یعنی کہ آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں ان سے میرا اسٹیچر بڑا ہے تو میں ان کے لیول پر نہیں آنا، ٹھیک ہے، میں ان سے اباو رہنا ہے. اور اگر وہ کمینگی پر اتر ہے، وہ آپ سے چیزیں چھیننا شروع کر دے، تو وہ بڑے چھوٹے والی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ایک کمینے اور کمزور کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے نا کمینے اور کمزور یہ مقابلے چل رہے ہیں. اور پاکستان یہ دیکھو جس طرح ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیدا کیا نا، اسی طرح انڈیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پیدا کیا. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں، اب یہ $1,000,000 کویشچن ہے جو ہر پاکستانی کے جذبات بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے ہم پہ اگریشن کی ہے، معصوم بچوں کو مار دیا، چھوٹا سا ارتضیٰ اتنا پیارا پاکستانی بچہ، اس کے علاوہ بھائی بہن خواتین، جو معصوم لوگوں کو مارا ہے اور جو خون بہایا ہے پاکستانیوں کا، اس کا بدلہ ہونا چاہیے. تو اب یہ آپ کے خیال میں بدلہ ہوگا پہلی بات، اور کب ہوگا؟ وسیم بدلہ تو ہوگا، یعنی کہ یہ اس میں اگر کوئی یہ چاہے نا کہ ہم نے نہیں لینا، اس کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. یہ بدلہ ناگزیر ہے، چاہے کتنی میڈیشن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دوست ممالک کا پریشر ہو. نہیں، اس میں یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں یعنی کہ آپ کو ایک نفسیاتی لیول پہ بھی ایڈوانٹیج ہونا چاہیے نا. اگر ایک کنٹری ہے یعنی کہ وہ آپ کو تھپڑ لگا جائے، ٹھیک ہے، آپ پہ اٹیک کر جائے، بعد میں کہہ جی کہ نہیں میں معذرت، ابھی وہ کر رہے ہیں نا، اجیت دوول وغیرہ وہ فون کر رہے ہیں، پہلے جو ہے کسی کا فون نہیں سنتے تھے، اب کر رہے ہیں نا پاکستان کو بار بار فون. یہ بدلہ ہوگا. ایون یعنی کہ ایک بیسٹ کے شاید یہی وجہ ہے کہ IPL کینسل کی. اگر ان کو ڈر نہ ہو پاکستان کے حملے کا، IPL جیسے بڑے ایونٹ کو کینسل کیسے کریں؟ یعنی وہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں وہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں. یہ ابھی جو حرکتیں کر رہے ہیں نا ایون ڈرون والی، یہ ساری آؤٹ آف فرسٹریشن کر رہے ہیں. یہ جو ایون یہ بار بار خبریں، جھوٹی خبریں چلا کے یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ ان کی فرسٹریشن بھی ہے، پینک بھی ہے بیسیکلی. یعنی کہ وہ خود خوف میں ہے، اور وہ خوف آگے ہم میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ اپنا خوف وہ اس طرح کم کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خوف ڈالیں تاکہ ہم پر اٹیک. لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان بورے میں، اور کہیں خوف نظر بدلہ ہونا ہے، حملہ ہونا ہے. انڈیا پہ حملہ ہر صورت میں ہونا ہے، ٹھیک ہے. انڈیا کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب کب ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے کوئی پلان کیا ہو اپنے دشمن پہ اٹیک کرنے کا، اور میرا دشمن جو ہے وہ آلریڈی چوکس بیٹھا ہو، تو اس میں صرف میری پلاننگ میٹر نہیں کرتی. یعنی کہ میرے پاس آلریڈی ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میرے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں نے ان کے 5 طیارے گرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انڈیا کو پتہ ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ انہوں نے ہماری سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے ہوئے ہیں. اور انڈیا جتنا اس کو پوری دنیا میں اس کی جگنسائی ہوئی ہے، اور اس کا جو اسٹیٹس ہے نا کہ ایز اے گلوبل پاور، وہ جتنا ڈیمیج ہوا ہے دیٹ از بیانڈ ریپیئر، ٹھیک ہے. تو وہ اب جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے حملہ کرنا ہے. اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ جب ہم یعنی کہ ہم کوئی اپنی تیاری میں بیٹھے ہو نا، اس ٹائم پاکستان حملہ کرے. پاکستان جو ہے یعنی کہ وہ اپنے انداز میں سوچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب آؤں گا نا، میں خود فیصلہ کروں گا. اور انہوں نے ابھی یہ اتنے بزدل ہیں، ابھی انہوں نے اسرائیل کی بھی ہیلپ مانگی ہوئی ہے، اسرائیل سے بھی لوگ منگوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اپنی پلاننگ پہ رہے ہیں، پاکستان اپنی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ایک تو یہ ہے کہ بدلہ ہر صورت میں ہونا ہے، یہ ناگزیر ہے. انڈیا کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دیکھیں یعنی کہ ہمارے ساتھ انڈیا نے جو کیا ہے، پہلے آرٹیکل 370 اس کو منسوخ کیا. اس نے کہا جی کہ کشمیر ہمارا حصہ بن گیا ہے. اب اس نے پانی بند کر دیا. ہم اگر اس کو اسی طرح لوگوں کے کہنے پہ معاف کر دیں تو یہ تو پھر کسی دن کہے گا جی کہ جو پاکستان ہے یہ بھی ٹوٹاں کہ میں نے پاکستان کو حصہ بنانا ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ ہمارا ایک ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. کہ ہمیں ترن والا نہ سمجھے. ایون جو اس نے پانی کی جو واٹر ٹریٹی کا جو اس نے حرکت کی ہے، سسپینڈ کی ہے، وہ چیزیں بھی سیٹل کرنے کے لیے پہلے ہمارا بدلہ لینا ضروری ہے. یعنی کہ ہمیں سائیکولوجیکل اس پہ ایڈوانٹیج ہوگا تو ہم کریں گے. بالکل ہم نے اس کی کنڈیشن پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بدلہ ہونا ہے. اب یہ ہے کہ کوائٹ لائکلی کہ یہ نائز جو چل رہا ہے اس دوران پاکستان کے کہ ہم نہیں، یعنی کہ ہم ابھی فیصلہ کریں گے.
اس ٹائم ہم سے زیادہ انڈیا پریشان ظاہر ہے. ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے. تیاری کر رہے ہیں کہ اچھا نا کل ہونا ہے پرسوں ہونا ہے کب آنا ہے. ایج پہ ہیں ان کو ایج پہ تو رکھنا یہ ہے چاہیے. کہ ہم اصل میں ان کو انتظار کرا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انتظار سے بری چیز کو نہیں ہوتی. زبردست جی. ناظرین آپ نے سنا عمر چیمہ صاحب کی حوصلہ افزا باتیں, امید آپ کو پسند آئی ہوں گی. دیکھتے رہیں وی نیوز .pk.